अस्सलाम वालेकुम। आज तक तो बहुत सी गज़लें रिकॉर्ड करी, बट कभी कोई कहानी नहीं रिकॉर्ड करी। आज पहली बार अपनी शोना के लिए ये कहानी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसका नाम खुदा और मोहब्बत। उम्मीद करता हूँ मेरी शोना को ये पसंद आए, मेरी ज़िंदगी को ये पसंद आए। फ़कत मेरे हर अल्फाज आपके लिए होते हैं और हमेशा आप ही के लिए कहना चाहता हूँ, बस यही गुजारिश है। कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी का नाम जो मैं पहले बता चुका हूँ, खुदा और मोहब्बत। सुनो कहानी का पहला हिस्सा, पहली बारिश। वो शायद हवाई जहाज के पहियों का रनवे से गुजर रगड़ खाने की आवाज थी जिसमें मेरी कुछ नींद टूट गई। जहाज लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और अब धीरे धीरे रनवे पर चलता हुआ पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ रहा था। एयर होस्टेस के ऐलान के मुताबिक मुकामी वक्त सुबह 6 बजे का था। लंदन शहर एक मरगजे से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लगता था रात भर बारिश होती रही है। हल्की फुल्की सी फुहार अब भी मेरी सीट्स के विंडो स्क्रीन पर अरताश बिखेर रहे थे। ये बारिशें भी कितनी अजीब होती है ना। कभी तो सारी उम्र में मुसल्लाधार बरसती रही, तब भी इंसान का अंदर भिगो नहीं सके, और कभी किसी मन को हर लम्हा जल थल किए रखती है। लेकिन बाहर वालों को इसकी खबर भी नहीं हो पाती। लंदन की ये पहली बारिश भी कुछ ऐसी ही थी जिसने मेरे वजूद को तो बाहर से भिगो दिया था, लेकिन मेरे अंदर की प्यास अब भी मेरे हलक में कांटे चुभो रही थी। जहाज अपने मुकर्रर पार्किंग स्टैंड पर लगी ट्यूब से जुड़ चुका था।
اور مسافر جمائیاں لیتے ہوئے ایک ایک کر کے ٹیوب کے ذریعے ٹرمینل میں اتر رہے تھے. جب تک میں لاؤنج میں پہنچا تب تک افق سے صبح کی ہلکی سی سفیدی جھانکنے لگی تھی، لیکن کالے گھنے بادلوں مسلسل بوندا باندی کی وجہ سے لاؤنج کے شیشے کی دیوار کے باہر اب بھی کسی اداس شام کا ایسا زردی میل پیلا اندھیرا باقی تھا. میں حماد امجد، پاکستان کے معروف تاجر خاندان کا چشم چراغ، کہ جس کے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی انتہائی اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے. تجارت جس کے گھر کی باندھی ہے اور ملک کے اہم سرکاری اعمال جس کے گھر شام کی چائے پر طلب کیا جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، وہ حماد امجد آج لندن کی بھیگتی ہوئی صبح میں تنہا اور اداس ہیترو ایئرپورٹ کی آمد لاؤنج میں کھڑا تھا. کہنے کو تو میری لندن آمد کا مقصد یہاں کی مشہور کنگسٹن یونیورسٹی کی شعبہ معاشیات سے اعلیٰ تعلیم کی 2 سالہ ڈگری لینا تھا، لیکن میں خود جانتا تھا کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا. خود اپنی ذات سے فراڈ کرنا، خود اپنی ذات سے فرار ہونے کا ایک بہانہ. میں خود کو اس شہر کی گہما گہمی میں اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا، اس قدر ملوث کر دینا چاہتا تھا کہ مجھے پل بھر بھی خود اپنے آپ کے ساتھ تنہا گزارنے کا موقع نہ مل پائے. میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں دوسروں کے ناگوار وجود کو بھی چھیڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن خود اپنا سامنا لمحے بھر کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ انسان بھی کتنا مجبور اور لاچار ہے. باہر آس پاس لگے سبھی آئینے پھوڑ بھی ڈالے تب بھی اپنے اندر لگے آئینے کا سامنا ہر انسان کو ایک نہ ایک دن لازم کرنا ہے. جب تک میں کسٹم اور دیگر معمولی کارروائیوں سے فارغ ہو کر ٹرمینل سے باہر پہنچا تب تک باہر کی خشک ہوا میں برف کے ٹکڑے اور گولے شامل ہو چکے تھے. کھلی فضا میں پہلا قدم رکھتے ہی سردی کی ایک شدید لہر نے میرے سارے وجود کو ہلا سا دیا، ایک جھنجھوڑ سا دیا. بے اختیار میرے ہاتھ کوٹ کے کالر کی طرف بڑھ گئے اور میں نے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا. سردی چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو، اس کی پہلی لہر آپ کے اندر تازگی کا ایک احساس ضرور بیدار کر دیتی ہے. اس ٹھنڈی ہوا کی پہلے جھونکے نے میرے اندر بھی تمام احساسات کو جگا دیا تھا. اپنے بچپن کے لنگوٹیے دوست کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، لیکن میری توقع کے مطابق اس کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہ تھا. پہلے تو جی میں آیا کہ سامنے پارکنگ اسٹینڈ میں کھڑی ٹیکسی لوں اور خود ہی اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤ. میں لندن پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اور اس شہر کی در و دیوار میرے لیے کبھی اجنبی نہیں رہے تھے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر میں ایئرپورٹ ٹرمینل سے اپنا اکلوتا سوٹ کیس گھسیٹتا دور خشک گھاس کے ایک قریب اور بڑے ویران کتے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر لگائے گئے لکڑی کے خوبصورت بینچوں کی ایک لمبی سی قطار موجود تھی. میں نے یہیں بیٹھ کر کامران کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا. ہوا میں برف کے گولوں کی آمیزش بڑھ چکی تھی اور جب تک میں منتخب کردہ بینچ تک پہنچتا تب تک باقاعدہ برف باری شروع ہو چکی تھی. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں اور کامران شام کو آسمان پر برف کے مخصوص دھندلیالے بادل دیکھتے تھے نا، تو رات کو اپنے گھر میں بستروں پر دب کے برف گرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور صبح جب آسمان سے برف کے ستارے گرتے دیکھتے ہیں تو شہر کی
شہر کو برف کی سفید چادر پر لپٹا دیکھتے تو ہماری خوشی کا تو ٹھکانا ہی نہیں ہوتا تھا. گھر والے ہمیں ڈھونڈتے رہ جاتے تھے اور میں اور کامران کہیں دور آتے جاتے تھے. راہگیروں پر چھپ کر برف کے گولے برساتے. سوچتا ہوں کہ بچپن کا وہ دسمبر اتنی جلدی کیوں بیت جاتا ہے اور جوانی کی یہ کڑی دھوپ ہے کہ جیسے صدیوں سے سر پر تنی ہوئی ہے, ایک ذرا سے ردی برابر بھی نہیں سرکتی. میں جس جگہ بیٹھا ہوا تھا زمین کا وہ ٹکڑا عام سطح سے کافی بلند تھا, اس لیے دور سے لندن کی شہر کی اونچی لیکن قدیم عمارتوں کی جھلک یہاں سے واضح نظر آ رہی تھی. کچھ ہی دیر میں برف نے تمام شہر کو پوری طرح سے ڈھک لیا تھا. خود مجھے بھی دور سے کوئی دیکھتا تو شاید برف سے بنا ایک مجسمہ ہی سمجھتا. کامران کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا. وہ بچپن سے ہی ایسا تھا, ہمیشہ کا لاپرواہ, اور صبح جلدی اٹھنے سے تو ہم دونوں کی جیسے جان ہی جاتی تھی. مجھے یاد ہے ہم لاپرواہ اور صبح جلدی, ہم دونوں اتنے لاپرواہ تھے کہ سالانہ امتحان میں بہت مشکل سے ہی کسی پرچے بٹنے کے بعد روم میں داخل ہوئے تھے. کبھی ہم لوگ پہلے نہیں داخل ہوئے. بہرحال بچپن یوں ہی ہنستے کھیلتے گزر گیا, لیکن پھر اچانک کامران کی زندگی میں گھریلو حالات نے پلٹا کھایا. ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. گھر میں کامران اکیلا رہ گیا کیونکہ اس کی اکلوتی بڑی بہن پہلے ہی بیاہ کر اپنا گھر بسا چکی تھی. باپ کی موت کے بعد کامران کو پتا چلا کہ اس کے بابا نے قرضوں کا بے تحاشا بوجھ اس کے لیے ورثے میں چھوڑ رکھا ہے. قرض خواہوں کے مطالبات بڑھتے گئے اور آخر کار اسے مجبوراً اپنا آبائی گھر اور بچی کچی جائیداد بیچ کر لندن شفٹ ہونا پڑا. قرض چکانے کے بعد جو کچھ بچا اس سے کامران نے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول دیا تھا اور اس کو گزر بسر مناسب انداز میں ہو جاتا تھا. دراصل تو وہ مکمل طور پر یہاں کا شہری ہو گیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی کہ کامران کو ہمیشہ سے ہی لندن بہت پسند تھا. شاید ہم دونوں کے اندر ایک بہت قدیم روح بستی تھی, کیونکہ قدامت پسندی اور اداسی لندن شہر کا ہی خاصہ ہے. ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. مجھے بھی کبھی چیختے چنگھاڑتے شہر اچھے نہیں لگے. گرم حبس زدہ اور بے چین, جیسے ہر لمحہ کچھ کھو جانے کا احساس دل کو جکڑے رکھے. مجھے سرد اور ٹھنڈے مزاج کے لوگ اور شہر ہمیشہ سے متاثر کرتے تھے. خاموشی اور پرسکون انسان کو ہر غم ہر دکھ اپنے اندر سمیٹ لینے والے شہر. لندن بھی انہی شہروں میں سے ایک ہے. میرے سامنے سے ایک نوجوان جوڑا ہنستے ہوئے گزرا. لڑکی نے غور سے میری جانب دیکھا. اس کے رخسار سردی سے سرخ انگارے ہو رہے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب مسکراہٹ تھی, لیکن مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی اور دونوں مجھے وش کرتے ہوئے کچھ فاصلے پر رکھے دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور راز و نیاز میں مصروف ہو گئے. دونوں کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صبح سویرے جاگنگ وغیرہ کے لیے گھر سے نکلے تھے. یہ موسم اور منچلوں کی یہ ادا یہ سوچ کے مسکرا دیا. موسم بھی ہر انسان پر کچھ الگ ہی طور اتارتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے آبائی شہر کوئٹہ میں جب بھی رات پر برف گرتی تھی تو صبح سویرے غریب مزدور طبقہ اپنے بال بچوں سمیت چھوٹے بڑے بیلچے اور لکڑی کے بڑے بڑے پھٹوں سے دروازے کے سامنے اور چھت کے اوپر سے برف ہٹانے میں لگ جاتے, کیونکہ یہ برف ان کے کچے گھر کی چھت پر زیادہ دیر
टिकती तो छत को एक छन्नी बना देती और इन गरीबों की सारी सर्दियां इसी बर्फीले मौसम से पनाह मांगते मांगते ही गुजर जाती थी। और यहाँ लंदन में इस बर्फीली सुबह में ये दो मुतावले मौसम का लुत्फ लेने घर से निकले थे। एक ही मौसम किसी भी दो अफराद पर दो मुख्तलिफ सूरतों में कैसे वार हो सकता है। मौसम तो बस मौसम ही होता है। अचानक मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। मेरे कंधे को कोई जोर जोर से हिला रहा था। उठ जाइए साहब, नॉर्मल का जंक्शन आ गया है। मैंने चौंक कर ऊपर, कामरान गर्म कपड़ों में लिपटा सिर्फ चेहरा बाहर निकाले अपनी तमाम तर खबासतों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम दोनों गले मिले। कुछ देर हो गई यार हम्माद, माफ कर दो, लेकिन तुम बाहर इस बर्फबारी में बैठे क्या कर रहे हो भाई? मैंने वहां सारा टर्मिनल छान मारा और तुम्हारी तलाश में। मेरी कामरान से पूरे 2 साल बाद ये पहली मुलाकात थी। 2 साल पहले वो यही लंदन के इसी हैथरो एयरपोर्ट पर मुझे आखिरी मर्तबा अलविदा कहने आया था। तब जिंदगी कितनी हसीन थी। तब मैं लंदन सिर्फ आवारा गर्दी करने और कामरान की बेतकान बकवास सुनने के लिए आता था। बचपन के सच्चे दोस्त भी किसी घने सायेदार शजर की तरह होते हैं ना। इनकी छांव में कितना सुकून, कितना आराम होता है। पल भर को मैं भी कामरान के गले लगकर अपने जलते जख्मों को भूल सा गया था। कुछ देर बाद उसने मुझे अपने आप से जुदा किया और गौर से देखकर कहने लगा, यार हम्माद, तुम कितने कमजोर लग रहे हो। मैंने अपने सूटकेस का हैंडल उसके हवाले करते हुए कहा, काश कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ इसी किस्म की राय दे सकता हूँ। कामरान हंसकर ढिठाई से बोला, अरे यार, तुम तो जानते हो ना हम्माद, बचपन से ही मुझ पर खाना जरा जल्दी लगता है। अच्छा बाबा, अब एक बात बताओ, यहीं खड़े रहने का होकर फ्रीज होने का इरादा है? चलो घर चलते हैं। कामरान ने कदम आगे बढ़ा दिया। कामरान ने लड़के को देखकर एक लंबी आह भरी और बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहने लगा, न जाने ये आजकल की लंदन की गोरियों का मयार कितना गिर गया है। कामरान लंबे लंबे दिल भरता जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद बेदाग पोशाक पर कदमों के निशान छोड़ता आगे बढ़ रहा था और मैं किसी मामूल के माने इसके नकुश कदम तय करता पीछे चला आ रहा था। कामरान की वही पुरानी मोर्स कार करीब ही कहीं पार्क थी। इसने मेरा सामान डिग्गी में रखा और हम कामरान के फ्लैट की जानिब रवाना हो गए। हम घंटे भर में ही कामरान के साउथ लंदन वाले हिस्से में मौजूद फ्लैट पहुंच चुके थे। जब तक मैं शावर लेकर फारिग हुआ तब तक कामरान ने नाश्ता बना चुका था। मुझे कुछ खास भूख नहीं थी, लेकिन कामरान हस्बे मामूल अपनी पुरजोश रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करने में कुछ ज्यादा ही महू था। नाश्ता करने के बाद मैं लंबी तान कर सो गया। कामरान भी अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ा। शायद कि शाम के 4 बजे होंगे जब मेरी आंख किसी शोर से खुल गई। कामरान का ये फ्लैट साउथ लंदन के पोश एरिया में वाक़िया था। ये दरअसल सुर्ख ईंटों से बने 2 मंजिला अपार्टमेंट्स की एक लंबी कतार थी, जिसमें इंतहाई चौड़ी सड़कों के दरमियान ये अपार्टमेंट शायद 8 या 10 कतारों में बने हुए थे। हर कतार में 8 और 2 मंजिला अपार्टमेंट इस तरह साथ इसी कतार में सीधा चला गया था। अलबत्ता दरमियान में सब मकानों को अलहदा करने के लिए खूबसूरत तवाज़ुन से कई कटी हुई हरी बाड़ मौजूद थी। हर मकान के बाहर एक खूबसूरत सा पोस्ट बॉक्स था जिस पर मालिक का नाम और कुंदा था। मुझे याद था जब हम छोटे थे तो ड्राइंग की कॉपी पर लकड़ी के इसी पोस्ट बॉक्स जैसा एक घर बनाया करते थे। मेरे कमरे की खिड़की अपनी बालकोनी समेत पिछली तरफ सड़क के खुलती थी। ये हल्का सा शोर भी
وہیں سے آ رہا تھا. میں بالکنی کا شیشہ کھولتے ہوئے ٹیرس میں جب داخل ہوا تو برف باری تھم چکی تھی، لیکن آس پاس دور تک ہر چیز کو برف نے ڈھانپ دیا تھا. سڑک کے پار گلی کے بچے برف کا پتلا بنانے میں مشغول تھے. یہ شور انہی معصوم کی کہکہاؤں اور آپس میں تکرار کا تھا. ان میں سے ایک گروپ پتلے کی ناک کی جگہ پر گاجر لگانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا گروپ ناک کو لکڑی کی ایک موٹی کیل سے سنوارنا چاہتا تھا. آخر دونوں گروپوں میں گاجر پر اتفاقی رائے ہو گیا اور پتلے کو ہیڈ، ٹوپی یعنی مفلر اور کوٹ وغیرہ بھی پہنایا دیا گیا. آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بچوں کی اس کاوش کو رک کر دیکھتے اور مسکرا کر آگے بڑھ جاتے. اب اندھیرا چھانے لگا تھا. ویسے بھی سردیوں کی شام جلد ہی اتر جاتی ہے نا. خیر، رفتہ رفتہ بچوں کی ماں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانکتے ہوئے انہیں پکارنا شروع کر دیا اور بچے ایک ایک کر کے پتلے سے رخصت لیتے ہوئے وہاں سے چل دیے. شاید ساری دنیا کی مائیں اندر سے ایک جیسی ہی ہوتی ہے نا. اندھیرے میں بچوں کو کھیلنے سے منع کرنے والی، شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس بلانے والی، اور بچوں کی دیر تک نہ آنے پر دروازوں، کھڑکیوں اور صحن سے آواز لگانے والی. ماں تو پھر ماں ہے نا. خیر، جیسے جیسے شام ہو رہی تھی سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی. سڑک کے کنارے کھڑا ایک کافی والا گرما گرم کافی کے مگ آتے جاتے راہگیروں کو پیش کر رہا تھا.